وہ خیر ٹوپی ڈرامہ ہم نے کافی ٹائم تک دیکھا. میں لوگوں کو باورا اس ٹائم پہ بھی منع کرتا رہا. تمام وہ لوگ جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، جو آج بھی اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ریل اسٹیٹ کا، تو ان پہ بھی وہ لوگ دبا بن جاتے ہیں جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں. جس کے پاس NOC نہیں ہے ابھی تک، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آگے کیا کرے گی؟ یہ ایسی سوسائٹی ہے جو ڈیلروں کو بھی چونا لگا گی. یہ ایسی سوسائٹی ہے جس نے مارکیٹنگ کمپنیز کا بھی پیسہ لیا ہے اور ان کا پیسہ بھی ڈوب چکا ہے. بٹ ایک چیز کی اگر پیمنٹ اتنی ہے اور وہ آپ کو سستے میں مل رہی ہے تو اس کی حیثیت تو نہ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اویس سلیمان اور آپ دیکھتے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر. ایسی بہت ساری سوسائٹیز آئی جنہوں نے پہلے سال اپنے KDA فارمز لانچ کیے، دوسرے سال ڈیولپمنٹ سٹاپ کی، اور تیسرے سال وہ اس شہر سے، شہر اقتدار سے یا پاکستان کے بڑے بڑے میجر سٹیز سے ان نے رائے فرار جو ہے وہ اختیار کر لی. آج کے اس ویلاگ میں ہم ان سوسائٹیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو یا تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، دفتر بند کر چکے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ روک چکے ہوئے، اپنی جو 100-200 کنال کی زمین تھی وہ بیچ چکے ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں. وہ لوگ، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دل کے مریض ہو چکے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلو ایوریج ہیں، جن کی زندگی کی گزر بسر بہت مشکل ہو گئی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی میں سے وہ پیسہ بچا بچا کر ایک ایسا سالڈ پلاٹ لینے کی کوشش کی کہ شاید ان کو یہاں پر اسی دنیا میں اپنی چھت جو ہے وہ نصیب ہو سکے. ان لوگوں کو اپنا کچھ بھی نہیں ملا. آج کے اس ویلاگ میں ہم ان سارے فراڈسٹرز کو کور کرنے جا رہے ہیں، ان دھوکے باز سوسائٹیز کو، ان دھوکے باز کمپنیز کو جنہوں نے عام عوام کا پیسہ جو ہے وہ بٹورا ہے اور اس کے بعد وہ اس ملک سے بھاگ چکے ہیں. وہ کون کون سی سوسائٹیز ہیں، ان ساری سوسائٹیز کا ذکر کریں گے آج کے اس ویلاگ میں. تو ویڈیو آج کی اگین انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے جو بھی لوگ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آلریڈی، جو آپ کے نالج میں، جنہوں نے آلریڈی ایسی کسی سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ اپنی کر رکھی ہے. بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہے، ہم نے سنا جی فلانا KDA فارم آ گیا، فلانا رے فارم آ گیا جی، آپ ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی قسطیں ایڈجسٹ کریں. ڈسکاؤنٹ جب بھی آتا ہے نا کسی بھی جگہ پر، تو یہ ایک شک ڈال دیتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یار اگر ایک چیز صحیح ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ پر کیسے آپ کو مل سکتی ہے. مثال کے طور پہ گاڑیاں ہیں، تو گاڑیاں ایک دم سے ابھی آج ہمیں 0% مارک اپ پہ جو مل رہی ہیں تو وہ کیسے مل رہی ہیں؟ آج سے پہلے تو ان پہ ملتی تھی. اس کا مطلب ہے آج کے دور میں ان کی سیلز سلو ہے. اسی طرح ریل اسٹیٹ کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی گیم ہے ساری. سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جی مویڈا سٹی کا. مویڈا سٹی ایک سوسائٹی آئی، بڑا جناب بنو مختار گروپ، تو فلانا گروپ تو جناب چکری روڈ کے اوپر اپنی زمینیں لی، 2-4 پودے شودے لگائے، 2-4 گلیوں پہ اپنا ایک آدھا ایکسیویٹر بھی کھڑا کیا جو کبھی زمین کو جو ہے وہ پہاڑی بنا دیتا تھا، کبھی ریت اور مٹی جو ہے وہ اکٹھی کر کے کبھی سیدھی کرتا تھا، کبھی جناب اسی کو اکٹھا کر دیتا تھا. وہ خیر ٹوپی ڈرامہ ہم نے کافی ٹائم تک دیکھا. میں لوگوں کو باورا اس ٹائم پہ بھی منع کرتا رہا. بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اپنے تھوڑے سے ایک ناقد علم کے ساتھ، جن لوگوں کو بتا سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، جو لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ تو بچ گئے. بٹ وہ لوگ جنہوں نے کسی پہ ٹرسٹ کر لیا، یا ان لوگوں کا بھی قصور تو نہیں ہے جنہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر لی کسی پہ ٹرسٹ کر کے، کسی ڈیلر کے کہنے پہ لے لیا، کسی چلتے پھرتے، کیونکہ شابری ڈیلر بہت ہیں، 2 نمبر قسم کے ڈیلر ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ نکالنا ہوتا ہے. تو آل اوور جو ہے وہ امیج پورے کے پورے تمام ایجنسیز کا، تمام ریل اسٹیٹ کمپنیز کا، تمام مارکیٹنگ کمپنیز کا، تمام وہ لوگ جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، جو آج بھی اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی کام کر رہے ہیں وہ لوگ ریل اسٹیٹ کا، تو ان پہ بھی وہ لوگ دبا بن جاتے ہیں جو 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں. بہرحال جی وہ بھی بھاگ چکی ہے سوسائٹی اس ٹائم پہ. اپنی زمینیں کچھ جو ہیں وہ انہوں نے بلو ورڈ کو سو کالڈ بیچ دی ہیں. بلو ورڈ اٹ سیلف جو ہے وہ ابھی تک بننے پہ آ نہیں رہی. انہوں نے بھی جو اپنی 100-150 کنال تھی وہ بھی بلو ورڈ سٹی کو بیچ کے وہ بھی رفو چکر ہو چکے ہیں. آج ان کی جو فائل ہے وہ ردی والا بھی جو ہے نا وہ ردی سے بھی کوشش کرتا ہے کہ نیچے ہی کر کے خریدوں، کیونکہ یہ تو مویڈا کی فائل ہے. بہرحال آفیسز کلوزڈ ہو چکے ہیں مویڈا کے بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایوالون جو ہے وہ بھی یہاں سے جا چکی ہے، ایوالون بھی بھاگ چکی ہے. ایوالون والوں نے بھی اپنی زمینیں جو ہے وہ پہلے ایک پارٹی کی تھی، پھر وہ دوسری پارٹی کو بک کیا، وہ پتہ نہیں دوسری سے آگے تیسری کو بکیں گی، یا پتہ نہیں یہ تھیٹر کب تک چلتا رہے گا. بہرحال چل رہا ہے. عبداللہ سٹی جو ہے وہ بھی تقریباً رفو چکر ہو چکی بھی ہے. بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے شہروں کے اندر ان کے آفیسز تھے، وہ اپنے آفیسز کلوز کر چکے ہیں. ہمیں بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے اندر اتنے لاکھ ڈال دیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں جنہوں نے اس میں 10 سال پہلے 5 سال پہلے 8 سال پہلے کے پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ آج ڈالرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو بالکل ان کے کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے جی. ڈالرز کے حساب سے تو بہت بڑا نقصان ہے, ڈالر کے حساب سے کیا پی کے آر کے حساب سے بھی نقصان ہی ہے. جس کے پاس این او سی نہیں ہے ابھی تک اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آگے کیا کرے گی. بہرحال اسی طرح مکہ سٹی ہے, مکہ سٹی بھی آئی, بڑی چھائی, بڑے لوگوں سے انہوں نے بھی پیسے بٹورے, وہ بھی ابھی تک تو ان کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ ان کی بھی رکی ہوئی ہے. اور ایسا جن لوگوں نے ایک اچھا نام سمجھ کے, ایک نیک نامی سمجھ کے, کیونکہ اسلامک ٹچ آ گیا تھا اس کے اندر بھی تو لوگوں نے بڑا ٹرسٹ کیا. بہرحال اس نے بھی دیا تو کچھ بھی نہیں. حالات خراب ہیں مکہ سٹی کے بھی ابھی تک جو مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے, اللہ کرے بن جائیں, اللہ کرے یہ ساری سوسائٹیز جو بھاگ چکے ہیں یہاں سے ان کو بھی ہدایت ملے, ان کا بھی جو ضمیر ہے وہ جاگے اندر کا, وہ ان کو بتائے کہ یہ لوگوں کے حلال کی کمائی ہے, یہ پیسہ لے کے بھاگنا نہیں ہے. اللہ کرے وہ بھی واپس آ جائیں. اسی طرح پرائم ویلی ایک سوسائٹی آئی جی, وہ بھی جن لوگوں نے خریدی ہیں, ہم اس ٹائم پہ بھی منع کرتے رہے. بہرحال بہت سارے ریل اسٹیٹ کمپنیز کے بھی کئی بڑے سیاڑے دماغ ہوتے ہیں نا جی, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑی ایک اچھی سوسائٹی ہے, یہ تو آلٹو بھی دے رہے ہیں ہمیں, پراڈو بھی دے رہے ہیں, فلانی گاڑی بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پیسے ڈالیں گے. جن لوگوں کے ساتھ, انڈیویجولس کے ساتھ تو فراڈ ہوا ہی ہوا. یہ ایسی سوسائٹی ہے جو ڈیلروں کو بھی چونا لگا گئی. یہ ایسی سوسائٹی ہے جس نے مارکیٹنگ کمپنیز کا بھی پیسہ لیا ہے اور ان کا پیسہ بھی ڈوب چکا ہے. بڑے سارے لوگوں, کسی کا 8 کروڑ ہے, کسی کا 4 کروڑ ہے, کسی کا 10 کروڑ ہے, کسی کا 3 کروڑ ہے, کسی کا 2 کروڑ ہے. پہلے وہ چکری روڈ کے اوپر اپنی جگہ دکھاتے رہے, بتاتے رہے, بعد میں جناب پتہ لگا کہ وہ تو جگہ ہی ان کی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کی جگہ ہے. پھر ان کو احساس ہوا نہیں ہم نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ لیا ہوا اور لوگ تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے فتح جنگ روڈ پہ جو ہے وہ 150-200 کنال کی زمین خرید لی اور بتایا کہ جی کہ یہ ہماری جگہ ہے, یہاں پہ کام شروع ہو گیا. وہ پھر کام شروع ہونے والی کہانیاں ہوتی رہی, کام شام کچھ بھی نہیں شروع ہوا. پھر وہاں پہ ایک ڈیلر نے جو ہے وہ لینڈ کے اوپر قبضہ بھی کر لیا اور اس نے کہا کہ جب تک ہمارے پیسے کلیئر نہیں ہوتے تو تب تک تو یہ لینڈ جو ہے اس پہ ہمارا قبضہ ہی رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری این او سی کلیئر ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. این او سی جس کی کلیئر ہو رہی ہے وہ اپنی لینڈ چھوڑ کے, کون سا سوسائٹی کا مالک جو اپنی زمین چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ساری ٹوپی ڈرامی ہیں, فراڈ ہے, بالکل دھوکہ ہے. یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ سراسر ایک دھوکے بازی ہوتی ہے. وہ بیچارے وہاں پہ ساری عمر بیٹھ کے کمائیاں کرتے رہتے ہیں, زور لگاتے ہیں تاکہ پیسہ اس ملک میں بھیجیں. یہاں پہ کوئی اپنے لیے پلاٹ لے لیں, چلو وہاں سے بندہ واپس آتا ہے تو ایٹ لیسٹ ان پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کیا جا سکے, نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کوئی ایسٹ بن جاتا ہے. وہ ایسٹ اس شکل میں بنتا ہے اور وہ آگے ان کی ورڈ آف ماؤتھ کی مارکیٹنگ سے اور لوگ بھی خراب ہوتے ہیں, جو کہ جینون بات ہے. خراب کیا, اویئر ہوتے ہیں لوگ پھر ایسے دھوکے بازوں سے. 7 ونڈر سٹی جی, 7 ونڈر سٹی آئی جی, جی ایف ایس ہونے لگ پڑا جی. بڑا شور ڈالا انہوں نے بھی, بڑے ڈیلروں نے ان کی بھی جناب فائلیں مائلیں اٹھائی اور بیچی. اور جناب آپ کی 1.5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہے تو آپ کو 80,000 میں مل جائے گی, 90,000 میں مل جائے گی. ایک چیز کی مالیت اتنی ہے وہ آپ کو سستی مل رہی ہے. بلو ورڈ کے کیس میں آپ دیکھ لیں, بلو ورڈ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جی 1,70,75,000 روپے, فائل آپ کو 40-50,000 روپے مل رہی ہے. تو اس کی کیا ورتھ ہوگی, اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایک چیز کی اگر پیمنٹ اتنی ہے اور وہ آپ کو سستے میں مل رہی ہے تو اس کی حیثیت تو نہ ہوئی. بہرحال 7 ونڈر بھی آئی جنہوں نے بھی اپنی فتح جنگ روڈ کے اوپر زمین دکھائی, 2-3 مشینیں کھڑی کی وداؤٹ این او سی, تھوڑا بہت کام شام کیا کیونکہ وہ عروج کا دور تھا تو لوگوں نے اس کے اندر بھی پیسے ڈالے, ڈیلروں نے پیسے ڈالے. اب خیر سے پھر ایک دم سے ان کو احساس ہوا کہ یار ہمارے پاس جو بکنگز آ رہی ہیں وہ تو ساری بکنگز کے پی کے سے آ رہی ہیں, تو ہم ادھر فتح جنگ روڈ پہ ہم نے اسلام آباد کا ٹیگ لے کے کیا کرنا ہے. اس سے بہتر ہے کہ جہاں سے پیسہ آ رہا ہے, جو لوگ ہماری طرف سفر کر کے 1.5-2 گھنٹہ ٹریول کر کے ہم تک پیمنٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں, تو وائی ناٹ ہم ان کے گھر تک پہنچے. تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا جی اب ہم پشاور کے اندر جو ہے وہ ہم جا کے اپنی سوسائٹی لانچ کریں گے. پھر انہوں نے وہاں سے بھی پیسہ بٹورا. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس سے پہلے, یہ ایک ٹوپی ڈرامہ بن چکا ہے. لوگ پہلے سال میں جو ہے وہ پیسہ ویسا اکٹھا کرتے ہیں, دوسرے سال میں ڈیولپمنٹ روکتے ہیں, تیسرے سال میں یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے, ایسی جگہوں سے بچ کے رہا کریں جس کے پاس این او سی نہیں ہے. این او سی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جگہ بننی. این او سی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو گارنٹی کر دیتا ہے کہ جو زمین ان کی جو بتا رہے ہیں وہ زمین انہوں نے خریدی ہوئی ہے, کسی کی زمین پہ نہیں لگے ہوئے, یا پھر نہ وہ زمین قبضے والی ہے, وہ زمین انہوں نے خریدی ہے, اس کو انہوں نے این او سی اپلائی کیا, تب ان کو وہ این او سی مل گیا. اسی طرح سنم گارڈن ہے جی, سنم گارڈن بھی جو ہے وہ بھی فرار ہو چکی ہے, اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. بلو ورلڈ سٹی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ بن کے رہے گی, اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے خریدی بھی ہے یا پھر وہ لوگ جو ڈیلر ہیں جو اس کو بیچتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلو ورلڈ سٹی جب بنے گی تو وہ پورے پاکستان میں چھا جائے گی. جناب بلو ورلڈ سٹی کا این او سی کلیئر ہوتا گیا, سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو بیچوں گا, وہ بھی تب جب جو پچھلے جتنے افیکٹیز ہیں جنہوں نے ساری پیمنٹس کلیئر کی ہوئی ہیں
उनको जब तक वहाँ पे प्लॉट नहीं मिल जाते, उनको प्लॉट मिलते जाते हैं, मैं उसके बाद मैं पहला बंदा होऊंगा जो मैं उसकी सेलिंग स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा, मैं सबसे आगे होऊंगा। तब जब उसकी एनओसी क्लियर होगी, तब जब जिन लोगों ने पेमेंट क्लियर की हुई है उनको उनके प्लॉट मिलेंगे, इन डेवलपमेंट चार्जेस के साथ नहीं, जो सरासर अभी एक मेरी नज़र में एक बदसलूकी की गई है इन्वेस्टर्स की उनके साथ, जिन्होंने आपके साथ ब्लाइंड ट्रस्ट किया जब आप कुछ थे ही नहीं, जब आपने 1 किलोमीटर की ज़मीन खरीदी भी नहीं थी, तब उन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, सस्ती करके आपने उन बेघर लोगों के लिए जो है वो आवाज़ जगाई उस टाइम पर, और आज जो है टोटल कीमत से ज़्यादा उन पे डेवलपमेंट चार्जेस ठोके हुए हैं। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन हो? इस मुल्क में किसकी सुनी जाती है? अगर आपके साथ धोखा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? जिसके पास पावर है सर वही कुछ कर सकते हैं, जिसके पास पावर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इस मुल्क में 2 ही तरह के लोग चलते हैं, या पैसे वाले का पावर चलता है या फिर पावर वाले का पावर चलता है। बीच में हमारे जैसे जितने भी लोग हैं हम किसी भी काम के नहीं है। किंगडम वैली की जी बैलेटिंग नहीं हुई, किंगडम वैली ने बैलेटिंग अनाउंस की हुई थी, बैलेटिंग हुई नहीं। ओ भाई, जो पिछली बैलेटिंग हुई थी उसका क्या बना? उसका भी कुछ नहीं बना। पिछली जो बैलेटिंग हुई थी उसका मैप किधर है? उसका मैप ही नहीं आया हुआ अभी तक। बहरहाल किंगडम वैली भागने वाली नहीं है, तो अभी तक पिछली बैलेटिंग का, क्योंकि जब तक मैप रिवील नहीं होता तब तक पॉसिबल नहीं है। 101 कनाल के उनके पास एनओसी है, बट एटलीस्ट चलो अन्नो में काना राजा, एटलीस्ट एनओसी तो है ना, 100 कनाल की सी कुछ तो एनओसी है जिसका वो बता तो सकते हैं कि एनओसी क्लियर है। इदारा ये तो आपको बता रहा है कि 100 कनाल की इनके पास एनओसी है, तो पिछला मैप ही नहीं आया तो अगला मैप किधर से आएगा? तो बैलेटिंग के नाम पे सिर्फ झांसी ही था, लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा करना था। बहरहाल मेरी नज़र में ये जो ग्रुप है ये भागने वाला नहीं है, देर सवेर हो जाएगी, क्योंकि अभी आगे लाहौर में भी चलेंगे, रोडा में भी चला गया। रोडा 2 नंबर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। रोडा सीडीए से ज़्यादा तगड़ा डिपार्टमेंट है, सीडीए से ज़्यादा सख्त डिपार्टमेंट है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है उनकी, तो वहाँ से भागना भी जो है वो आसान नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्लियर प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं जी ये भाग जाएगा, नहीं ये नहीं भागेगा। हबीब रफ़ीक का 65 साल का बैकग्राउंड है इस मुल्क में, देर सवेर होती है, 7-8 साल हो गए हैं वैसे उनको भी, टाइम तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ले लिया है। बहरहाल भागेगा नहीं, वो डिलीवर होगा, आपको देर सवेर करके सही आपको चीज़ आपकी ज़रूर मिलेगी, जब मिलेगी तो बहुत अच्छे पैसों में बिक भी जाएगी। फैसल टाउन फेज़ 2 इलीगल प्रोजेक्ट है जी, एनओसी नहीं है फैसल टाउन फेज़ 2 के पास भी। पास्ट बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है बट अभी तक इलीगल है। डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट मेरी नज़र में काफ़ी स्लो है, जितनी तेज़ उनको होना चाहिए उतनी तेज़ी नहीं दिखा रहे अभी तक, क्योंकि लैंड भी बहुत बड़ी है तो ज़ाहिर है डेवलप होने में भी वो उसी तरह टाइम लेगी। जो छोटी सोसाइटीज़ हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो हमेशा टाइम लेती हैं। 80,000 लाख कनाल वो भी क्लेम कर रहे हैं, तो 80,000 लाख कनाल को डेवलप करना खाला जी का वाड़ा तो नहीं, आसान काम तो नहीं है, टाइम लेगी वो भी। और मेरी नज़र में अगले 15 साल फैसल टाउन फेज़ 2 जो है ना वो आपको अच्छे प्रॉफिट देने में, डिलीवर होने में या आपको पोजेशन देने में इतना एक टाइम लेगा। तो स्पेशली वो लोग जिन्होंने इन सोसाइटियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो उसका हल चाहते हैं कोई, तो बेहतर है मेरे भाई के बजाय इसके अंदर आपने मजीद पैसे डाल के अपने पैसे गंवाने हराम करने, अपने इन फाइलों को कन्वर्ट करें किसी ऐसी चीज़ के अंदर, कोई दुकान ले लें, ऑफिस ले लें, अपार्टमेंट ले लें। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, सॉलिड चीज़ की तरफ जाएं, टेंजेबल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, ओरिजिनल रियल एस्टेट की तरफ आएँ, ओरिजिनल चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप रेंट पे लगा सकते हैं, जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आपके अपने पास कारोबार नहीं है, आप सुनहरे हैं, आपका रेस्टोरेंट है, आपका किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार है, वो आप अपनी उस दुकान में खोल सकें। नहीं खोल सकते, आप खातून हैं, आप उसको रेंट आउट कर सकें। आपके पास अपार्टमेंट मिलता है, उसको एयरबीएनबी पे यूटिलाइज करें, उसको booking.com से यूटिलाइज करें। देखिए ये सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क आप लोगों ने खुद करना है। आज के इस दौर में आप अपनी ज़िंदगी नहीं तब्दील करना चाहते, आप अपना खोया हुआ पैसा वापस नहीं निकालना चाहते, तो किसी का आपसे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी आपका पुप्पी का बेटा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ जो आपका बहुत पेन लेके बैठा हुआ है। अपनी चीज़ों का हल आप लोगों ने खुद निकालना है। मैं जहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर सका मैं ज़रूर करूँगा। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जनाब जज़ाकल्लाह खैर फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।